بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آن لائن نماز کے تعلق سے تشویش پیدا ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ جان لینے کی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتراً ثابت ہے۔ آج تک اس طریقے کے خلاف عمل نہیں کیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے تم لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آن لائن نماز کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تواتراً ثابت ہے اس کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مواقع ایسے آئے جہاں پر اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ کئی موقع سے بارش ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، الا صلو فی رحالکم، کہ تم لوگ اپنے رہائش گاہوں میں، اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ اگر اس طرح کی کوئی شکل ہوتی، کوئی صورت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ وہیں سے تم لوگ میری اقتداء کر لو۔ اسی طرح مرض الوفات کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں حجرہ عائشہ میں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع میں بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ حجرے ہی سے میں امامت کرتا ہوں اور تم لوگ مسجد میں اقتداء کر لو۔ اسی طرح جنگ کے موقع سے نماز پڑھنے کے لیے صلاۃ الخوف کے نام سے باقاعدہ ایک شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے شکل نازل کی۔ اگر گنجائش ہوتی اس طرح کی تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا کہ جو لوگ جہاں کھڑے ہیں وہیں سے اقتداء کر لیں، اور اس طرح آن لائن کی شکل کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اقتداء کے درست ہونے کے لیے فقہاء کرام نے کچھ شرطیں بتلائی ہیں۔ مثلا ایک شرط یہ ہے کہ مقتدی امام سے آگے نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مقتدی اور امام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ پر ہوں۔ آن لائن نماز کی شکل میں یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جاتی، اور جب شرط نہیں پائی جائے گی تو اقتداء بھی درست نہیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آن لائن نماز پڑھنے کی صورت میں یہ دقت پیش آ سکتی ہے کہ اچانک لائٹ کٹ جائے، یا نیٹ پیک ختم ہو جائے، یا مائک سسٹم خراب ہو جائے، تو پھر جو دور میں رہ کر اقتداء کر رہے ہیں ان کی نماز کا کیا بنے گا، اور وہ کس طرح اپنی نماز کی تکمیل کریں گے۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ترک جماعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کے اندر رخصت دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور وہ نماز کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اور آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ اکٹھی کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر کی شکل ہے، اور ایسی صورت میں ترک جماعت کی رخصت دی گئی ہے۔ تو پھر ہم اس رخصت پر عمل کرنے کے بجائے آن لائن نماز پڑھنے کے سلسلے میں دور کی کوڑی لانے کی ضرورت کیا ہے؟ محترم بھائیوں، چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے اور کئی لوگوں نے اس سلسلے میں فون کے ذریعے سے معلوم کیا کہ مائک سسٹم کے ذریعے سے مختلف جگہوں پر ایک حافظ کے پیچھے تراویح کی نماز ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اوپر کی باتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ جب نماز آن لائن درست نہیں ہو سکتی تو پھر تراویح بھی آن لائن درست نہیں ہوگی، تراویح کی نماز بھی آن لائن درست نہیں ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔